ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور ڈاکٹر طاہر شمسی سے گفتگو کو بڑھائیں گے کہ جو یہ مارکیٹوں میں جو انجیکشن مل رہے ہیں کینسر کے جو عادی پرائز پہ ہیں ان میں پانی کیوں ہے اور دوا کیوں نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جناب دیکھیے معاشرے کے طور پہ یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں، کھانے پینے کی روزمرہ کی اشیاء ہیں، اس کے اندر ملاوٹ نہیں بلکہ سوائے دھنیا کی جگہ پہ برادہ اگر بک رہا ہوگا تو یہی کچھ ہوگا جو ہمارے ہاں نظر آ رہا ہے آپ کو کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ کو بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے، ماں کو بیٹی پہ اعتبار نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے کوئی بات شیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہماری بحیثیت قوم ہمارے پورے ملک میں نازل ہو رہا ہے، اور اس اخلاقی گراوٹ کو دور کرنے کا سوائے اس کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو، ہر شخص کو جو اس ملک کا شہری ہے اس کو ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہوگی ٹھیک کرنے کی۔ بہت مشکل کام ہے، اور جب تک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا یا نہیں کروں گا، میں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا، نہ ان سے بات کر سکتا ہوں، نہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ نہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ابھی پچھلے دنوں ہم ایک اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں دہلی کالونی گئے تھے، اور وہاں پہ ہم نے کوئی 30 سے زائد سو کالڈ فارماسٹیکل فرمز پکڑی تھیں، اور جو برانڈڈ اینٹی بایوٹکس بنا رہے تھے۔ تو وہاں پہ ایک صاحب کو جن کو پولیس نے گرفتار کیا، اس نے صرف ایک بات مجھ سے کہنے لگا تم یہ کتنے دن بند کرا سکتے ہو؟ 2 دن، 4 دن، 6 دن؟ یہی پولیس کھڑی ہو کے پھر آئے گی اور پھر ہم سے بھتہ لے گی اور پھر بنا کے دے گی، اور حقیقت میں آج پھر وہ وہاں پہ وہی کاروبار ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک اپنے ایک سسٹم کا ایک پارٹ بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہی نا، معاشرہ پورا کا پورا آپ کا پورا کا بیٹھ گیا ہے، بالکل اخلاقی دیوالیہ پن کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ میری جو ذمہ داری ہے اپنے پروفیشن کے سلسلے میں اس کو پورا نہیں کر رہا ہوں۔ ایک پولیس والا ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے، ایک CIA والا، FIA والا ہے اس کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، وہ گناہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کری۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے خلاف بحیثیت افراد، بحیثیت قوم، جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی درد ہے اس کو اس کے خلاف ایک دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو زلزلہ یاد ہوگا، جی اچھی طرح سے، سیلاب یاد ہے، بہت اچھی طرح سے۔ زلزلے کے حوالے سے جتنی یونٹی قوم میں دیکھنے میں آئی وہ سن 65 کی جنگ میں نظر آئی تھی، اس کے بعد پھر یہاں نظر آئی، لیکن سیلاب میں بھی اس وقت اتنی یونٹی نہیں ہے۔ جی لوگ تو کیا، ہمیں دنیا سے بھی بھیک نہیں مل رہی، منع کیا جاتا ہے کہ نہیں جی تمہیں دے چکے جو دینا تھا۔ تو یہ تو سلسلے بہرحال چلتے رہیں گے، کہاں وہ ہے کہ وہ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں، ہزاروں ہی قصے ہیں، کیا کیا بتائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جو تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کی روک کا کیا ہم انتظام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے پریونشن کے اوپر میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک انڈیا کی بک میں چیپٹر بھی ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بہت سے مضامین لکھے بھی ہیں اور تحقیق بھی کی ہے۔ دنیا بھر میں اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں شادیاں ویسی مسئلہ بنی ہوئی ہیں، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں اپنے بیٹے کی شادی کروں اور جہاں میں رشتہ طے کروں اور میں ان سے کہوں کہ بھائی آپ کی بیٹی کا ذرا ایک بلڈ ٹیسٹ تو کروانا، تو وہ مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ، یا پھر سب سے امپورٹنٹ ہے بے فارم نادرا کے تھرو بے فارم اور شناختی کارڈ پہ، کیونکہ اسکول بھی بہت سے بچے نہیں جاتے ملک بھر میں۔ اب بے فارم اور شناختی کارڈ تو ہر پاکستان کے شہری کا بنتا ہے۔ اب اتنی سختی ہے، سیکیورٹی اتنی اسٹرکٹ ہے کہ کوئی آدمی شناختی کارڈ کے بغیر کہیں ٹریول نہیں کر سکتا۔ میرے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر بلڈ گروپ لکھا ہوا ہے، میرا پاکستان سے ہی بنا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ڈاکٹر صاحب، وہ تو آپ نے بتایا نا، ڈرائیونگ لائسنس والے نے آپ کو فارم دیا، اس نے تو آپ کو کوئی وہ نہیں کرا، اگر آپ گئے ہوں گے وہاں پہ۔ اس نے میرا بلڈ ٹیسٹ کیا اسی وقت اسلام آباد میں بنایا تھا میں نے۔ اچھا، اسلام آباد۔ کراچی میں تو بہرحال نہیں ہے ایسا، وہ تو ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہاں بابا یوں دیکھو اور وہ دستخط کر دیتے ہیں۔ اس نے میرا وہیں پہ بلڈ ٹیسٹ کیا تھا اسلام آباد میں، اور اسی وقت اس نے میرا بلڈ گروپ مجھے نکال کے دیا تھا۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جی شناختی کارڈ کے لیے، بے فارم کے لیے، ان میں سے کسی بھی اسٹیج پہ کر لیں، تاکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ آپ کے بچے کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، اور جہاں آپ شادی کرنے جائیں گے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہاں پہ مائنر نہیں ہونا چاہیے دوسرے کا، تاکہ آپ کے پوتے کو یا آپ کے نواسے کو اللہ نہ کرے ہر 20 دن پہ زندگی بھر خون نہ لگایا جائے، اور چینجنگ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو ارینج میرجز ہوتی ہیں نا، اس میں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی خامیاں چھپاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ میٹرک پاس ہوتا ہے، کہتے ہیں ماسٹر کیا ہوا ہے،
ماسٹر پاس ہوتا ہے کہتے ہیں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, 2000 تنخواہ ہوتی ہے کہتے ہیں 20,000 تنخواہ, صفر کہتے ہیں غلطی سے کم ہو لگ گیا. لیکن یہ تو ہمیں کوئی کاؤنٹر چیک نہیں بنے گی اس میں کبھی بھی. اگر آپ شناختی کارڈ پہ لکھ بھی دیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ چلو بھائی 500 روپے دے کے کرا لو. اب جیسے ڈنگی 90 روپے کا ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں 90 روپے میں آپ کو صحیح رپورٹ مل سکتی ہے؟ نہیں, 90 روپے میں ڈنگی کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا, سی بی سی ہو رہا ہے. سی بی سی اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ پنجاب میں کہ 90 روپے اس کے ری ایجنٹ جو کنزیوم ہوتا ہے ایک سی بی سی کرنے میں, جس میں پلیٹلیٹ اور ہیموگلوبن معلوم ہوتی ہے, اس کی صرف اس کی کاسٹ ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. ڈنگی کا ٹیسٹ 90 روپے میں ہو ہی نہیں سکتا. اس کی جو امپورٹ کی کاسٹ ہے وہی تقریباً $3.5 ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں تو پھر یہ جو پنجاب گورنمنٹ اتنا شور مچا رہی ہے, وہ ڈنگی کا ٹیسٹ نہیں ہے, بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں دیکھیے نا, لیب انہوں نے سیل کر دی ہے کہہ کے کہ جی ڈینگی کا ٹیسٹ 90 روپے میں کرو ورنہ تمہیں لیب بند کر دیں گے, اور ہوئی ہے بند. اصل میں دیکھیے میری کلینک میں بہت پیشنٹ اگر کوئی آتا ہے ڈینگی مجھے شک ہوتا ہے تو میں اس کو ڈائریکٹ ڈینگی سے پہلے اس کا سی بی سی کراتا ہوں, اس کا ہیموگلوبن اور پلیٹلیٹ دیکھتا ہوں کس طرح جا رہا ہے. اگر اس کا پلیٹلیٹ 3 لاکھ سے اوپر ہیں, 2.5 لاکھ سے اوپر ہیں, اور اس کا ہیموگلوبن 12, 13, 14 ہے, 15, 16 پہ نہیں کیا ہوا ہے, تو پھر میرا ذہن یہ جاتا ہے کہ یہ بخار جو ہے یہ اس کو کوئی اور انفیکشن ہے, میں ٹائیفائڈ چیک کر لوں, میں کچھ اور چیک کر لوں, اٹس لیس لائکلی کہ اس اسٹیج پہ میں یہ کہہ سکوں گا اس کو ڈینگی ہے اس وقت. مے بی میں 4 دن بعد دوبارہ بلا کے اس کا سی بی سی کروں گا, پھر اگر پلیٹلیٹ نیچے چلے گئے ایک دم سے 3 لاکھ سے 2 لاکھ پہ آ گئے تو پھر مجھے شک ہوگا کہ اس کو ڈینگی. پھر میں اس کو جو خاص پرٹیکولر اسپیسیفک ڈینگی کا ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں $4 کا امپورٹ ہو رہا ہے, $3.5 کا, پھر ہم وہ کریں گے. لیکن یہ پرولونگ نہیں ہو جائے گا پروسیجر؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا. 4 سے 8 دن میں اگر آپ جائیں گے آپ ڈیلی کریں تو 2 سے 7 دن تو نہیں. دیکھیے نا, میں 90 روپے کر کے 7 دن دوں, نہیں, روزانہ تو کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ دیکھیے, ڈینگی کا ٹیسٹ کرایا کیوں جاتا ہے؟ موت کا خوف بہت ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے یہی تو دور کرنے کی بات ہے. بیٹھ کے کہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دی ہے تو میری کوئی جان لے نہیں سکتا, لیکن خدا نہ خواستہ کہ مجھے پتہ چل جائے میں مرنے والا ہوں نا, تو میں گڑ گڑا کے ہر وہ حرکت کر لوں گا جس سے میری زندگی بڑھے. ڈیل از ایون ناٹ بیڈ. اگر 90 روپے میں آپ کو روزانہ بھی کروانا پڑ رہا ہے, جو ملک کے معاشرتی ماحول جتنے کا آپ برگر کھا لیتے ہیں یا جتنے کے آپ شیرمال خرید لیتے ہیں, اگر 90 روپے کا آپ کو روزانہ ڈینگی کا ٹیسٹ 4-5 دن بخار کے کروانا بھی پڑ رہا ہے صرف ٹرینڈ چیک کرنے کے لیے کہ کل میرے 2 لاکھ پلیٹلیٹ تھے, اگر آج 1 لاکھ اس پیشنٹ کا پلیٹلیٹ ہو گیا ہے, دین آئی شوڈ چیک ہم فار ڈینگی. اس ٹرینڈ کو چیک کرنے کے لیے تو آئیڈیا برا نہیں ہے 90 روپے میں پلیٹلیٹ چیک کر لینے کا, مگر اگر اس کو اس کی روح کے ساتھ اپلائی کیا جائے, اور اس ٹرمینالوجی کو ہم بہت مناسب انداز میں استعمال نہیں کر رہے. ڈینگی کا ٹیسٹ, بلڈ کا ٹیسٹ کا ورڈ یوز کرنا چاہیے. ڈینگی کا ٹیسٹ تو ڈینگی کا ہی ہوگا جس میں ڈینگی چیک کریں گے. بات ڈاکٹر صاحب, میری کوشش یہ ہوگی کہ جو صاحب اقتدار ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو اگر تھوڑا بھی خوف خدا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل درآمد کریں گے جو کسی بھی شخص کی, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ درمیانے طبقے کا ہو, یا عمرہ سے تعلق رکھتا ہو, کہ عمرہ تو بہرحال ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ باہر بھی علاج کرا لیتے ہیں, لیکن اصل مقصد ہمارے غریبوں کے علاج کا ہے. آپ دونوں صاحبان کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موضوع پہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں میڈیکل کے حوالے سے جو کرائم ہو رہے ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں میں آ سکیں, اور وہ صاحب اقتدار جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے صرف باتیں کر رہے ہیں, وہ ایک عام اور غریب آدمی کے لیے میڈیکل کے حوالے سے کچھ اپنے بھی خوف خدا کے حوالے سے ہی پرفارمنس دکھائیں. اپنے میزبان صادق جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.